اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار اللہ کے فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت کے طفیل میری اور آپ کی زندگی میں ایک بار پھر ماہ نور کی گھڑیاں آئیں۔ اللہ پاک ان بابرکت گھڑیوں کی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ راشی میں ہمارے کچھ عنوانات ہوتے ہیں جن پر ہم گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے۔ آج کا عنوان ہے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت ویسی مراد، اچھی نیت ہوگی تو اچھی مراد، خدا نخواستہ بری نیت ہوگی تو بری مراد۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ بیٹھے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، وانما لکل امرئ ما نویٰ، جس کسی شخص نے جس کام کی جیسی نیت کی اس کو ویسا ہی اجر عطا کر دیا جائے۔ اگر کسی بندے نے ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کی ہے تو اس کو اجر دے دیا جائے گا۔ اگر کسی شخص نے ہجرت کسی دنیاوی مقصد کے لیے یا عورت سے نکاح کے لیے کی ہے تو اس کو وہی اجر دیا جائے گا۔ وہ یوں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، حضور کے ایک صحابی تھے، انہوں نے ہجرت نہ کی، وہ ایک عورت پر فریفتہ ہو چکے تھے۔ جب اس عورت نے ہجرت کی تو اس وقت اس صحابی نے بھی ہجرت کی، تو حضور سے عرض کیا گیا، اس وقت حضور نے ارشاد فرمایا جس کسی بندے نے جس کام کے لیے نیت کی ہے اس کو وہی عطا کر دیا جائے۔ اور بعض دفعہ جو نیت ہے یہ مستقل عبادت بن جاتی ہے۔ حدیث پاک بھی ہے، نیت مومن کے عمل سے بہتر ہے۔ اب عبادت کیسے بنتی ہے؟ ایک بندے نے خدا نخواستہ گناہ کا ارادہ کیا، ابھی گناہ کیا نہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے ابھی تک میرے بندے کا تم گناہ نہ لکھو جب تک یہ گناہ کر نہ لے۔ لیکن دوسری طرف جب بندے نے نیکی کا ارادہ کیا، ابھی نیکی اس نے کی نہیں، صرف نیکی کا ارادہ کیا ہے، تو پھر ہوا کیا؟ ادھر اس نے نیکی کا ارادہ کیا، ادھر اس کو ایک گنا اجر عطا کر دیا جاتا ہے، اور نیکی کرنے کے ساتھ جب نیکی کر لیتا ہے تو اس کو 10 گنا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ یہ مراد ہے کہ نیت مستقل ایک عبادت بن کے رہ جاتی ہے۔ لہذا کوئی بھی کام کریں تو ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بندے کی اصلاح کے لیے 4 حدیثیں کافی ہیں۔ نمبر 1، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نمبر 2، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ نمبر 3، کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ بندہ فضولیات کو چھوڑ دے، یعنی جو فضول باتیں ہیں، لغو باتیں ہیں، جو غیر شرعی ہیں، ان کا بندہ مومن کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور احادیث بھی ہیں۔ حضرت ابو کبشہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بندوں میں 4 طرح کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، وہ بندہ جس بندے کو اللہ نے علم بھی دیا اور مال بھی دیا، وہ مال مصارف پر، یعنی جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں یا صدقات کے مستحق ہیں، ان پر خرچ کرتا ہے۔ نمبر 2، ایسا بندہ جس کو اللہ نے علم تو نہیں دیا لیکن مال دیا ہے، وہ ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے، تو فرمایا ایسے 2 بندے ثواب کے برابر کے شریک ہیں۔ اور تیسرا بندہ جس کو اللہ پاک نے علم نہیں دیا لیکن مال دیا ہے، وہ اپنے مال کو فضول خرچ کرتا ہے، غیر شرعی جگہوں پہ خرچ کرتا ہے، کبھی وہ خسروں پر خرچ کر رہا ہے، کبھی وہ شادی بیاہ پہ اڑا رہا ہے، کبھی وہ رسم حنا پہ وہاں پہ نمائش کر رہا ہے، کبھی وہ بارات کے موقع پر وہاں پہ پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی نعمت کی بے حرمتی کر رہا ہے، اور کبھی وہ اپنے مال کے ذریعے لوگوں کے دل دکھاتا ہے، تو وہ اپنی جہالت کی بنا پر مال کا فضول خرچ کرتا ہے۔ اور چوتھا بندہ جس کو اللہ نے علم بھی نہیں دیا، مال بھی نہیں دیا، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس بندے کے مطابق خرچ کرتا، میں یہ دونوں بندے گناہ کے برابر کے شریک ہیں، یہ دونوں بندے گناہ کے برابر کے شریک ہیں۔ تو یہ نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ ایک حکایت ہے، بنی اسرائیل کا ایک عابد ایک ریت کے ٹیلے کے سامنے سے گزر رہا تھا، انہوں نے نیت کی کہ اگر یہ ریت ساری کی ساری غلہ بن جائے تو میں اللہ کی راہ میں سارا غلہ خرچ کر دوں۔ تو جو اس وقت کے نبی تھے ان کو وحی ہوئی کہ اس بندے کو جا کر بتا دو کہ اللہ نے تیری نیت کو قبول کر کے تجھے اتنی مقدار میں غلہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیا۔ ابھی اس نے کام کیا نہیں، صرف اس نے نیکی کی نیت کی ہے، تو فرمایا جتنی ریت ہے اتنی مقدار میں تجھے اللہ کی راہ میں غلہ خرچ کرنے کا ثواب دے دیا گیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی رمضان شریف شروع ہو گیا ہے، ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنی ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ چلنا ہے، اللہ سے اچھی امیدیں وابستہ کر کے چلنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس ماہ مقدس میں ہم بہت کچھ سیکھنے کو لیں گے۔ آپ کوشش فرمائیں، نماز تراویح پر پابندی کریں، نماز تراویح کو پوری اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔